میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس میں مدر کا بہت 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 زیادہ رول ہوتا ہے, اور اس میں اس کی سیکریفائسز بھی ہوتے ہیں, اس کا کانفیڈنس بھی ہوتا ہے, ساری چیزیں جو مل ملا کے ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو آف کورس میری امی نے بھی مجھے بہت کانفیڈنس دیا, اور ٹی وی میں کام کرنے کے لیے, اس فیلڈ میں آنے کے لیے مجھے بہت سپورٹ کیا, کیونکہ کچھ چیزیں تو بات کرتے ہوئے بندہ ایموشنل ہو جاتا ہے, لیکن اینی ویز بہت انہوں نے کیا مطلب. اور آپ نے بھی بہت کیا جب ان کی اسپیسیفکلی آپ ان سے دور تھیں, بیکاز یو ور ان کینیڈا, اور آپ کی مدر پاکستان میں ہوتی تھی, تو جب وہ بیمار ہوئی تو بجائے کہ آپ یہاں تھے آپ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. نہیں, وہ بیمار نہیں ہوئی تھی, وہ بالکل ماشاء اللہ سے صحت مند تھی, لیکن اولڈ ایج تو اوبیسلی وہ ایک تھا, فیکٹر تھا. اور میں اور میرا بڑا بھائی جو ہے وہ کینیڈا میں تھے, تو لیکن ہم دونوں اپنے سارے 9 سبلنگز میں سے سب آخری 2 ہیں مطلب بچے ان کے, تو ہمیں بڑا مس کرتی تھی وہ, تو ہم سے ملنے کے لیے آئی تھی وہاں پر کینیڈا میں, اور 4 months وہاں پر بڑا اچھا گزرے ہمارے. لیکن وہاں کی ٹھنڈ جو ہے وہ شاید جو ایلڈرلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے ٹھنڈ برداشت کرنا. آلدو گھر میں ہوتی تھی, گھر میں تو ایک سرٹن ٹیمپریچر مینٹین کرتے تھے ہم, لیکن اس کے باوجود بھی 4 months بہت اچھے گزرے. اس کے بعد پھر آل آف سڈن ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ کینیڈا میں. تو ہاؤ واز دیٹ ٹائم کہ ملک سے دور, کیونکہ ایسی چیزوں میں وطن زیادہ یاد آتا ہے. مدیحہ, وقت کے ساتھ ساتھ آپ ریالٹیز میں آنے لگتے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ موت بہت اٹل حقیقت ہے. تو وہ تو یقیناً ہم سب نے جانا ہے, تو وہ تو ایک شوق تھا مدر کا جانا, لیکن ان کی ایج بھی تھی, اور لیکن پردیس میں جانا سمتھنگ ایلس. تو پھر جو تمام جو ریچولس تھے وہ پھر آپ نے ہاں سب کیے. میرے ہاتھوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی آدھی رات کو, وہ میرے بھائی کے گھر پہ رہتی تھی, تو بھائی نے مجھے فون کیا. اچھا, ان دنوں میں میرے ہسبینڈ پاکستان آئے ہوئے تھے, تو میں اور میرا بیٹا تھے گھر پہ. تو بھائی نے مجھے فون کیا, لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اماں کی طبیعت مطلب کہ انکانشیس ہے یا ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے. اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے غزل کہ اماں کی تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی, تم آ سکتی ہو. اچھا, میں اسی وقت سمجھ گئی تھی کہ کوئی ہے مسئلہ, کہ مجھے 2:30 بجے رات کو بھائی نے بلایا ہے. میں تو اپنے نائٹ ڈریس میں فوراً سے, میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ میرا بیٹا اکیلا گھر پہ سو رہا ہے. میں نے کہا از ماشاء اللہ بگ انف, وہ اپنا خیال رکھ سکتا ہے. تو میں دروازہ لے کے, گاڑی لے کے, اور میں بھائی کے گھر فوراً سے پہنچ گئی. تو وہاں پر جب میری امی نے مجھے دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی ہوں, حالانکہ وہ تھوڑا سا انکانشیس تھی, لیکن اس کو پتہ چلا, بھائی نے کہا کہ اماں غزل آئی ہیں, تو اس کو تسلی ہوگی کہ غزل آئی ہے, ہنسی. اور بس ہم 3 تھے, میری بھابھی, میرے بھائی اور میں, تو ہم تینوں کے ہاتھوں میں مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی. مطلب ایسا لگتا ہے ایز اف شی واز ویٹنگ فار یو. مے بی, لیکن ملتی تھی, میں روزانہ ملتی تھی ان سے, لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں نے ان کو کلمہ پڑھایا, ان کو آخری جو لمحات ہوتے ہیں میں پانی پلایا, اور بہت بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ شی واز ویری بلیسڈ. بہت آسانی کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئیں. یہ سفر ان کے لیے بہت آسان ہوا. لیکن آپ بتا بھی رہے تھے کہ ان کو غسل بھی آپ نے دیا, ہاؤ ڈیفیکلٹ. مدیحہ مجھے نہیں پتا تھا, آپ کو نہلا رہی ہو, سب کچھ کر رہے, اور اس کو یہ غسل دینا. بالکل, ہم 7 بہنیں ہیں, اور میرا سب سے آخری نمبر ہے بہنوں میں. تو میری امی نے کبھی کسی وقت کہا ہوگا بڑی بہنوں سے کہ میری خواہش ہے کہ جب میری ڈیتھ ہو تو میری بیٹیوں میں سے کوئی مجھے غسل دے. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ بات, اور میں ویسے ہی تھوڑی سی ڈرپوک انسان ہوں, لیکن اس وقت حالات ایسے ہو گئے, امی کی خواہش اللہ نے پوری کرنی تھی. 12 ربیع الاول کا دن تھا ان کی جب ڈیتھ ہوئی, اور اس وقت طوفان آیا ہوا تھا کینیڈا میں, جنوری کا زمانہ تھا, تو بہت سخت قسم کا وہ برف کا طوفان آیا ہوا تھا. تو اس وقت جو مسجدوں میں والنٹیئرز ہوتے ہیں جو غسل دیتے ہیں وہ نہیں آ سکے. تو میں نے, اور میری خواہش تھی کہ میری امی کی ڈیتھ صبح ہوئی ہے تو ظہر میں تک ہاں ان کی تدفین ہو جانی چاہیے, ان کو کولڈ اسٹوریج میں نہ رکھیں. تو مجھے وہ مسجد سے ان بندے نے کہا کہ آئی ایم سوری, ہمارے پاس والنٹیئرز نہیں ہیں ان کو غسل دینے کے لیے, تو اگر آپ لوگ غسل دینے کے لیے تیار ہوں 2-3 اگر, تو پھر کسی ایک بندے کا میں انتظام کر سکتا ہوں جو آپ لوگوں کو گائیڈ کرے. تو میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. اللہ نے مجھے اتنی ہمت دے دی, اور میرے بھائی کی پڑوسن تھی, وہ ہماری بہت اچھی پیاری بھابھی ہیں, صدف بھابھی, تو انہوں نے مجھے تھوڑی سی ہمت دلائی کہ غزل چلیں ہم دونوں چلتے ہیں, میری بھی امی کی طرح ہیں, آپ کی امی ہیں. تو ہم گئے وہاں, اور وہاں پہ مدینہ مجھے ایک بہت لائف کا ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہوا کہ وہاں پر میں بڑی پریشان تھی کہ میں نے کبھی کسی کو غسل نہیں دیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا یہ ریچولس ہوتے ہیں, کس طرح سے پرفارم کیے جاتے ہیں.
ظاہر ہے آپ کو کسی ایک ایکسپیرینس بندی کا ہوتا ہے ویٹ کیا مطلب ہم لوگ کر رہے تھے تو ایک خاتون آئی وہاں پر تو وہ جو غسل دیتی ہیں وہ ان میں سے ایک والنٹیئر تھی جو نارملی دیتی ہیں غسل. تو وہ وہاں پر جب آئیں تو انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ آج تو بڑا طوفان آیا ہوا ہے, کوئی نہیں آیا ہے, تو آپ کیسے آ گئی غسل دینے کے لیے آج؟ تو کہتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں, میرا بیٹے نے مجھے کہا کہ ماما آج تو آپ چھٹی کر لیں, آپ روز جاتی ہیں مسجد میں غسل دینے کے لیے, آج چھٹی کر لیں, اتنا طوفان آیا ہے. تو کہتی ہے مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے, مجھے کوئی بلا رہا ہے کہ مجھے جانا چاہیے آج بھی. تو وہ جب آئیں تو میں اتنا مطلب میں روئی, اور میں نے اس وقت ان کو کہا کہ میں بھی والنٹیئر کرنا چاہتی ہوں, مجھے سکھائیں گے کہ میں اگر کسی کو میری ضرورت ہو کبھی غسل کی تو میں آ کے کسی کو غسل دے سکوں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے اس میں بھی ہے مطلب کہ آپ کو آنا چاہیے کہ اگر آپ کے آس پاس کسی کی ضرورت ہو تو جو جوان لوگ ہیں ان پہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو کسی کو غسل دینا آنا چاہیے. یہ آپ کو بڑی لرننگ ہے, آپ کو سکھاتا ہے کہ وہ جو ہماری ٹرانزیشن ہے اس دنیا سے اگلی دنیا میں, کیونکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. ہم ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں, ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں جس نے آنا ہے, جس نے آنا ہی آنا ہے. ہاں اس کو تو مطلب آنکھیں بند کر لیں. اور یہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہم جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو بھی بہت ایک سٹل وے میں ایک اچھے طریقے سے ان سب حقیقتوں کا بچوں کو علم ہونا چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کی امی کے ساتھ کیسی بانڈنگ تھی؟ بہت زیادہ اٹیچ تھی, اور میرا ان کا سن کے مجھے آئی فیل لائک کہ کس طرح ہمت کی ہوگی, کس طرح ہمت کی ہوگی. بیکاز میں نے جب ان کی ڈیتھ کا سنا, آئی واز دیر ان ہاسپٹل, تو مجھے کانشیسلی ایک عجیب سا غصہ میرے اندر آ گیا تھا کہ میری ماں کیوں چلی گئی. اینڈ اٹ ہیپن لائک میرے ساتھ تو ایک عجیب و غریب بات ہوئی کہ لائک مجھے آ کے کہا, میں باہر رو رہی تھی تو مجھے آ کے بہن نے کہا کہ شی از نو مور. تو میں دیوار کی طرف منہ کر کے اتنا رو رہی تھی کہ پیچھے میں نے جب دیکھا تو میرے بہت لوگ کھڑے ہوئے تھے, اور اتنی دیر میں 10 منٹ ہوئے ہوں گے, 5-7 منٹ, ان کو دوبارہ نبض شروع ہو گئی ان کی. اٹ ہیپنڈ ود می, اور میں رو رہی ہوں, اور وہ بھاگتے ہوئے آیا میرا بھائی, اس نے کہا کہ اگین ان کی نبض شروع ہو گئی, وہ 20 پہ گئی, وہ 40 پہ گئی. تو ڈاکٹرز نے ان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا, ایمرجنسی میں تھی, آئی سی یو بھیجا. اور جب وہ مجھے بتانے آیا میں واپس بھاگی ان کی طرف, تو وہ وہاں ایمرجنسی میں نہیں تھی, میں ان کو ڈھونڈتے اوپر پہنچی. اب یہ بات حقیقت ہے, میں اس لیے آن ایئر بتا رہی ہوں, اٹ ہیپنڈ ود می. اور میں جب وارڈ کے قریب پہنچی تو سب میری کزنس وغیرہ سب کھڑے تھے, لیکن مجھے ایک شخص وہاں کھڑا نظر آیا, اس کی آنکھیں ریڈ سی تھی, اور وہ بالکل ایک عجیب ڈراؤنا سا شخص مجھے وہاں نظر آیا, اور مجھے لگا کہ جیسے یہ ملک الموت ہے, یہ میری ماں کو لینے آیا ہے, اور اگر یہ اندر چلا جاتا ہے تو میری ماں نہیں بچے گی. اور میں نے اس کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں ایسے اس نے سگریٹ پھینکا, مجھے غور سے دیکھا, اور وہ اندر چلا گیا. اور جب وہ اندر گیا تو میں بہت زور سے چیخی, اور میں اپنی سسٹر سے, کزن سے کہنے لگی وہ گیا ہے, اب میری مدر نہیں بچیں گی. اور میں اندر بھاگی, یہ سب سمجھے میں پاگل ہو گئی. یہ لوگ یہ سمجھے کہ آئی ایم ناٹ نارمل, میں پاگل ہو چکی ہوں, میں اپنی ماں کے صدمے میں اتنی ہو گئی ہوں. تو ان سب نے میرے پیچھے اندر گئے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی شی از جسٹ اگین ایکسپائرڈ, ان کی نفس پھر چلی گئی. اور یقین کرو ایسے لگ رہا تھا, باہر یہ لوگ مجھے لائیں تو میں وہیں جہاں مٹی میں بیٹھ گئی تھی نیچے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کے ہاتھ سے ریت چلی جاتی ہے نا, ریت میں آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, اور پانی آئے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. لیکن یہ حقیقت اٹل ہے کہ موت برحق ہے, اور آپ کو ملنے جانا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے بالکل. اور ہمیں اس بات کی خوشی بھی ہونی چاہیے کہ ہم ملیں گے, لیکن کیوں ڈر لگتا ہے کہ بس اللہ سے معافی ہو جائے. اور یہی مانگتی رہتی ہوں, اکثر مانگتی ہوں. اور ماں باپ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, جو ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے ہیں, وہی ان تک پہنچتا ہے.